السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں شہزاد انفو اکیڈمی۔ دوستو، آپ نے اکثر اپنے قرب و جوار میں چند ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا جنہوں نے خوش قسمتی اور بد قسمتی کو چند بنیاد چیزوں سے جوڑا ہوتا ہے، جن کا حقیقت سے ذرا بھر بھی کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ مثلاً آپ نے چند ایسے لوگ دیکھے ہوں گے جو کالی بلی کے راستہ کاٹ جانے کو، سیڑھیوں کے نیچے سے گزرنے کو اپنے لیے برا شگن سمجھتے ہیں۔ ان کو سپرسٹیشن کا نام بھی دیا جاتا ہے، جسے عام زبان میں توہم پرستی بھی کہا جاتا ہے۔ توہم پرستی ایک ایسی برائی ہے جس میں عموماً انسان اپنے لیے چند چیزوں کو خوش قسمتی اور چند چیزوں کو بد قسمتی کی علامت سمجھتا ہے۔ سب سے پہلے ہم یہاں ایک بات کلیئر کرتے جائیں کہ توہم پرستی کی دین اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے، بلکہ اس کی سختی سے ممانعت کی گئی ہے، مگر پھر بھی کروڑوں مسلمان توہم پرستی جیسی برائیوں کا شکار ہیں۔ اگر اعداد و شمار کی بات کی جائے تو اس وقت اس سب سے زیادہ توہم پرستی اور توہمات کا شکار پڑوسی ملک انڈیا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ایسی دلچسپ اور بے بنیاد توہمات کا ذکر کریں گے جس کا شکار اس وقت دنیا بھر کے لوگ ہیں۔ ان میں سے چند توہمات کو لوگ اپنے لیے خوش قسمتی اور چند کو بد قسمتی کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں۔ تو آئیے ان کی بات کرتے ہیں۔ نمبر 10، فرائیڈے دی 13 بیڈ لک سائن۔ دوستو، پورے یورپ سمیت دنیا کے بہت سے ممالک میں نمبر 13 کو اپنے لیے بد قسمتی کی علامت سمجھا جاتا ہے، خاص کر جب اتفاقاً مہینے کی 13 تاریخ کو جمعہ آ جائے تو اس دن کو ایک برا شگن سمجھا جاتا ہے۔ حالانکہ جمعہ کے دن کو مسلمان نیک دن کا تصور کرتے ہیں۔ شاید آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا کے بڑے بڑے ہوٹلز میں 13ویں فلور کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح بڑی بڑی بلڈنگز، اپارٹمنٹس اور پلازوں میں بھی 13ویں فلور کا ذکر نہیں کیا جاتا۔ اسی طرح بڑی بڑی ایئر لائنز میں بھی 13ویں ایئر لائنز نہیں ہوتی۔ نمبر 9، اچی پام، گڈ لک سائن۔ توہم پرستی کی کئی رخ ہیں۔ اسی طرح سے اگر آپ ہاتھ پر کھجلی یا خارش ہو تو اسے خوش قسمتی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کے دائیں ہاتھ پر کھجلی ہو تو پیسے آنے والے ہیں، جبکہ بائیں ہاتھ پر کھجلی ہو تو اس کا مطلب ہے پیسے جانے والے ہیں۔ نمبر 8، واکنگ انڈر اے لیڈر، اے بیڈ لک سائن۔ دوستو، ویسے تو سیڑھی کے نیچے چلنا اس لیے نقصان دہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر یہ گر جائے تو آپ کو چوٹ لگ سکتی ہے اور آپ کا جانی نقصان ہو سکتا ہے، مگر یہاں صورتحال کچھ اور ہے۔ یہاں سیڑھیوں سے بچنے کی وجہ توہم پرستی بھی کہا جاتا ہے کہ اوپن لیڈر جو کہ ایک تکون کی صورت میں ہوتی ہے، اس کے نیچے سے گزرنا ایک برا شگن ہے، بلکہ یہ عمل بد روحوں کو جگانے کا بھی باعث بنتا ہے جو کہ ہزاروں سال سے سوئی ہوتی ہیں۔ دوستو، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ نمبر 7، فائنڈنگ اے ہارس شو، اے گڈ لک سائن۔ بہت سی قوموں اور تہذیبوں میں ہارس شو، جسے ہماری قومی زبان میں کھریاں بھی کہا جاتا ہے، سب سے زیادہ خوش قسمتی کی علامت کہا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ دوران سفر اگر کسی کو گھوڑے یا بیل کی کھریاں مل جائیں تو اس کے پاس بہت سی دولت آنے والی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اگر کھری کا منہ آپ کی طرف سے کھلا ہوا ہو تو اور بھی زیادہ گڈ لک سائن سمجھا جاتا ہے۔ نمبر 6، بریکنگ اے مرر، اے بیڈ لک سائن۔ ایک اور احمقانہ اور بے بنیاد توہم پرستی شیشے کا ٹوٹنا ہے۔ بہت سے توہم پرست لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ شیشے کا ٹوٹنا 7 سال تک بدقسمتی اور نقصان کا باعث ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس بدقسمتی کو ختم کرنے کے لیے ٹوٹے ہوئے شیشے کو گھر سے باہر لے جا کر چاند کی روشنی میں زمین کے اندر دفن کیا جاتا ہے، جس سے بدقسمتی کا یہ شگن ختم ہو جاتا ہے۔ نمبر 5، ٹاسنگ سپلڈ سالٹ اوور یور شولڈر، اے گڈ لک سائن۔ دوستو، نمک انسانی زندگی کا ایک اہم جز ہے، مگر نمک بہت کارآمد چیز اس لحاظ سے بھی ہے کیونکہ اس کے ساتھ کئی توہمات کو بھی جوڑا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اگر نمک چھلک کر آپ کے ہاتھ سے نیچے گر جائے تو آپ کو اس نمک سے ایک چٹکی اٹھا کر اپنے بائیں کندھے پر گرا لینی چاہیے۔ اس سے آپ کی ساری مصیبتیں ٹل سکتی ہیں۔ دوستو، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ نمبر 4، ناک ٹوئسٹ آن ووڈ، اے بیڈ لک سائن۔ دروازے پر 2 مرتبہ دستک دینا بھی بدقسمتی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اس بے بنیاد توہم پرستی کی وجہ آج سے سینکڑوں سال پہلے کا عجیب و غریب کلچر تھا، جب یہ خیال کیا جاتا تھا کہ خدا نعوذ باللہ درختوں پر رہتا ہے۔ لوگ اپنی التجا لے کر درختوں کے پاس جاتے تھے اور درختوں پر ہلکی سی تھپکی دیتے ہوئے اپنی فریاد سناتے تھے۔ جب فریاد سنی جاتی تو فریادی دوبارہ درخت پر ہلکی سی تھپکی دیتا تھا۔
इसी वजह से लकड़ी के दरवाज़े पर लगातार दस्तक देना बुरा शगुन समझा जाता है। नंबर 3, ओपन एन अम्ब्रेला इनसाइड ए बैड लक साइन। दोस्तों, छतरी को किसी छत या कमरे के अंदर खोलना बुरा शगुन समझा जाता है। कहा जाता है कि अगर ऐसा किया जाए तो इससे इंसान की सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ का नुकसान हो जाता है, जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं। नंबर 2, ब्लैक कैट्स ए बैड लक साइन। दोस्तों, अब हम जो तोहम परस्ती बयान करने जा रहे हैं, ये बरसगीर समेत पूरी दुनिया में आम है। आपने अक्सर सुना होगा, कहा जाता है कि अगर काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो इसका मतलब है बड़ी मुसीबत आने वाली है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए समझा जाता है कि बुरी रूहें ज़्यादातर काली बिल्लियों को अपना साथी बनाती हैं। कुछ लोगों को ये भी कहना है कि 7 साल बाद ये काली बिल्लियाँ बलाएँ बन जाती हैं, जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं। नंबर 1, सेइंग गॉड ब्लेस यू ए गुड लक साइन। दोस्तों, हमारे प्यारे मज़हब इस्लाम में जब किसी को छींक आती है तो वो अल्हम्दुलिल्लाह कहता है, क्योंकि कहा जाता है कि छींक आते वक्त इंसान का सारा जिस्म चंद माइक्रो सेकंड्स के लिए काम करना बंद कर देता है। मगर 6वीं सदी ईस्वी में छींक आने को भी तोहम परस्ती के साथ जोड़ा जाता था। कहा जाता था कि जब किसी को छींक आती है तो उसका मतलब ये होता है कि वो इंसान अपने अंदर से तमाम बुरे ख्यालात को बाहर ढेल चुका है। इसलिए चंद यूरोपियन ममालिक में छींक आने पर गॉड ब्लेस यू कहकर मुबारकबाद दी जाती है। दोस्तों, ये वीडियो एक जनरल नॉलेज बेस्ड वीडियो थी, जिसका दीन इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी मज़ीद मालूमात के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।